یہ ایون خالد ابن ولید کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا جی، ان کے پاس ایک بندہ زہر لے کے آیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا، استغفر اللہ۔ یعنی خالد ابن ولید جو ہیں وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بزرگ بابے تھے؟ وہ صحابی تھے بھائی، وہ بابی نہیں تھے، نہ وابی تھے وہ۔ یہاں تو آپ کو کہانی کرائی ہے جی خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ علی بھائی، خالد ابن ولید کے زہر پینے والا واقعہ کے بارے میں ایک بریلوی مفتی نے درجنوں کتابوں سے دلیل دی ہے کہ وہ واقعہ حسن ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا موقف ہے؟ بالکل جی، جعلی واقعہ ہے، اور اس کے اوپر محدثین کی جرح موجود ہے ان روایتوں کے اوپر۔ ہم سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ عمل کیا، کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق درست ہے کہ نہیں؟ ہم عقلاً ثابت کریں گے کہ ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو ان روایتوں کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ یہ جو درجن کتابیں، ان میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے جو کتب ستہ میں آتی ہو، اسی وجہ سے یہ کتابیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں نا۔ اگر ان کی یہ حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی۔ بحمدہ تعالیٰ ہم نے دلائل اور حقائق کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے حوالے سے جو روایت اور حدیث، کتب حدیث اور کتب فضائل اور سیرت صحابہ کی کتابوں میں ائمہ محدثین نے ذکر فرمائی ہے، اس کا بیان درجن سے زائد کتابوں کے حوالہ جات پیش کر کے کیا ہے۔ مرزا جلمی پہلے تو حوالہ مانگ رہا تھا کہ اس کا ریفرنس پیش کریں، حوالہ پیش کریں، جھوٹا ہے، جعلی ہے، اور یہ ایسے لوگوں نے بات پھیلائی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اس نے بیان کی تھیں۔ جب حوالہ جات سامنے پیش کیے تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور یہ واقعہ جو ہے اس کو محدثین نے اس پر جرح کی ہوئی ہے، اور مرزا جرمی نے حوالہ کوئی نہیں دیا کہ کن محدثین نے اس پر جرح کی ہے اور کن ائمہ محدثین نے اس واقعے کو جعلی قرار دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایک حوالہ بھی مرزا جرمی کے پاس نہیں ہے جس سے یہ ثابت کر سکے کہ محدثین اور ائمہ نے اس واقعے کو جعلی قرار دیا ہے۔ اور بحمد تعالیٰ میں نے درجن سے زائد کتابوں کے حوالہ جات پیش کیے، میں صرف مختصر وقت میں دوبارہ ان کو رپیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ امام بخاری مسلم کے استاذ ہیں، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب المصنف، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ یہ امام بخاری مسلم کے استاذ امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ امام طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ مسند ابی یعلا، امام ابو یعلا موصلی کی، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ امام حیثمی کی مجمع الزوائد، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ امام ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب معرفت الصحابہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ امام ابو نعیم کی دوسری کتاب ہے دلائل النبوہ، اس میں موجود ہے۔ اور یہ امام محدث ابن عساکر کی تاریخ دمشق، تاریخ ابن عساکر، اس میں 3 سندوں کے ساتھ یہ روایت اور حدیث موجود ہے۔ حافظ ہبۃ اللہ لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام بہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ بمعرفت و حوالے صاحب شریعہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں، امام عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو نقل کیا۔ اور یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے مجموع الفتاوی، مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے والے اس واقعے کو، اس حدیث اور روایت کو قبول کیا، اور اس کی بنیاد پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے کی جو کرامت ان سے صادر ہوئی، اس کو کرامت کے طور پر ذکر کیا۔ تو اجلہ ائمہ محدثین اور ابن تیمیہ اور ابن کثیر تک نے اس بات کو تسلیم کیا اور اپنی کتابوں میں اس روایت اور حدیث کو ذکر کیا، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے طور پر اس کو تسلیم کیا ہے۔ مرزا جلمی پہلے تو حوالے مانگ رہا تھا، ریفرنس پیش کریں، حوالہ پیش کریں۔ یہ تو کہہ دیا گیا اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا ریفرنس پیش نہیں کیا گیا، جبکہ اس کے جب ریفرنسز پیش کیے گئے حوالہ جات درجن سے زائد کتابوں کے، تو کہتا ہے 1 درجن کیا 1000 درجن بھی آ جائیں، یہ واقعہ جعلی ہے، یہ واقعہ جھوٹا ہے، جعلی ہے، اور اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کون سے محدثین ہیں جن محدثین نے اس واقعے کو جعلی قرار دیا ہے۔ ویسے تم کہتے ہو حوالہ پیش کریں، ریفرنس دے، تو تم بھی ریفرنس دو، تم بھی حوالہ پیش کرو کہ یہ محدثین ہیں، یہ امت کے ائمہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو جعلی قرار دیا ہے یا ضعیف قرار دیا ہے۔ اگر ضعیف قرار دیا ہے تو انہوں نے وجہ علت کیا بیان کی ہے، اس کی جو اس میں علت ہے، اس کے اندر جو کمزوری ہے روایت کے اندر وہ کیا ہے، وہ بیان کرو، اور کس نے یہ بیان کی ہے۔
مرزا کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جہاں تک محدثین کے اس کو ضعیف کہنے کا دعویٰ ہے، بالکل اس کے پاس کوئی ایک بھی محدث ایسا نہیں ہے جنہوں نے اس واقعے کو ضعیف قرار دیا ہو، بلکہ اس واقعے اور اس حدیث کو محدثین نے صحیح قرار دیا۔ اس کے میں نے حوالہ جات پیش کیے اور اس واقعے کو بیان کر کے محدثین نے باقاعدہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت سے ثابت کی ہے۔ اس کے حوالے میں پیش کرتا ہوں، یہ امام عینی ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اسی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں قلت وقع ہکذا کرامۃ لخالد، میں کہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے کرامت کے طور پر واقع ہوئی۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری ہے، اس میں امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وقعت کرامۃ لخالد بن الولید، یہ چیز سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامت کے طور پر واقع ہوئی۔ اور اس کے علاوہ یہ حافظ ذہبی کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 229 پر حافظ ذہبی لکھتے ہیں قلت ھذہ واللہ الکرامہ وھذہ شجاعہ، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ یہ سیدنا خالد بن ولید کی کرامت ہے اور یہ ان کی شجاعت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حافظ ذہبی۔ اور یہ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کا، ابن تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاوی کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 277 اور 278 پہ اس واقعے کو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت کے طور پر تسلیم کیا۔ اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 303 پر لکھا قد ذکرنا فی ترجمۃ خالد بن الولید المخزومی فاتح بلاد الشام انہ اتی بسم فحثہ بحضرۃ الاعداء لیرہبہم بذالک، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پیا تاکہ دشمنوں اور دین کے جو مخالفین ہیں ان کے دلوں میں رعب اور ڈر پیدا ہو جائے، ان کو ڈرانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہوئے۔ تو ان علماء نے کرامت کے طور پر اس واقعے کو ذکر کیا اور ابن تیمیہ نے بھی مانا کہ یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے۔ حافظ ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں قیس بن ابی حازم نے جو واقعہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کیا جو کہ المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے، اس کو سب سے صحیح ترین روایت قرار دیا۔ اور مرزا جیلمی کہتا ہے جی کہ اس پر محدثین نے جرح کی ہے۔ وہ کون سے محدثین ہیں جنہوں نے جرح کی ہے؟ اور جرح کی ہے تو وہ کون سی جرح کی ہے؟ جرح مبہم ہے کہ جرح مفسر ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں اور جرح کی ہے تو کس سند پر؟ کیونکہ اس واقعے کی کئی اسناد موجود ہیں، کئی اسناد محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کی، اور جہاں اس کی سندوں کا جہاں تک تعلق ہے تو یاد رکھیں کہ اس کی ایک سند مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو صفر بیان کرتے ہیں سیدنا خالد بن ولید سے، اور مسند ابی یعلا میں بھی ابو صفر 7181 نمبر حدیث ہے مسند ابی یعلا میں، اس میں ابو صفر راوی ہیں جو کہ تابعی ہیں اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک سند ابو صفر والی۔ اور دوسری سند اس کی ہے المعجم الکبیر طبرانی میں 3718 نمبر جو روایت ہے، اس میں ابو بردہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور اس کی تیسری سند ہے قیس بن ابی حازم تابعی سے جو کہ ڈائریکٹ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے خالد بن ولید کو دیکھا، دیکھ کے انہوں نے ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا اور انہوں نے اس واقعے کو دیکھا، اور قیس بن ابی حازم یہ واقعہ خود اپنی طرف سے بیان کریں کہ میں نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ان کے پاس زہر لایا گیا اور انہوں نے اس زہر کو پی لیا۔ اب اس کی 3 سندوں کو میں نے ذکر کیا، ابو صفر خالد بن ولید سے روایت کرتے ہیں، ابو بردہ خالد بن ولید سے روایت کرتے ہیں، اور قیس بن ابی حازم۔ یہ قیس بن ابی حازم کون ہے؟ صحیح مسلم میں روایت نمبر 92، صحیح مسلم کے مقدمہ کی آخری روایت، اس کے تحت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیس بن ابی حازم کے بارے میں لکھا کہ قیس بن ابی حازم تابعی ہیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اور محدثین نے ان کے بارے میں لکھا قاد ان یکون صحابیا، قریب تھا کہ وہ صحابی ہوتے۔ قیس بن ابی حازم اتنے جو نا وہ پائے کہ اس درجے کے تابعی ہیں، تو وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ حدیث اور واقعہ حدیث فضائل اور سیرت صحابہ کی درجن سے زائد کتابوں میں محدثین نے ذکر کیا، اور اس واقعے کو تائیدن کرامت کے طور پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی ذکر کیا۔ جب امام حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد میں اسی حدیث کو بیان کیا تو 15884 نمبر حدیث جب لے کے ہے، اس کے نیچے لکھا رواہ ابو یعلا والطبرانی بنحوہ، ابو یعلا نے اپنی مسند میں 7181 نمبر حدیث،
اور تبرانی نے 3718 اور 3719 دو سندوں کے ساتھ، ایک سند ابو بردہ والی اور ایک سند قیس بن ابی حازم والی، دو سندوں کے ساتھ ابو یعلا نے اور تبرانی نے ایسے اس کو ذکر کیا، وَأَحَدُ اسناد الطبرانی، اور تبرانی کی دو سندوں میں سے ایک، سمجھیں ذرا، تبرانی کی دو سندوں میں سے ایک سند، رجالہ، ہو ضمیر کا مرجع وہ سند واحد ہے، تبرانی کی دو سندوں میں سے ایک، رجالہ رجال صحیح، اس ایک سند کے رجال صحیح کے رجال ہیں، وَهُوَ متصل، اور وہ ایک سند متصل ہے، اور وہ کون سی سند ہے؟ قیس بن ابی حازم علی المعجم الکبیر طبرانی میں 3719 نمبر سند، اس میں قیس بن ابی حازم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہے ہیں، تو اس کی سند متصل ہے، رجال اس کے صحیح ہیں، ورجالہما ثقات، کہتے ہیں ویسے تو دونوں سندوں کے رجال ثقہ ہیں، یعنی ابو بردہ والی ہو یا قیس بن ابی حازم علی، البتہ یہ ہے کہ ابو بردہ والی اور مسند ابی یعلا کی ابو صفر والی جو سند ہے، اس میں ابو صفر اور ابو بردہ ان دونوں کا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے سما ثابت نہیں ہے، البتہ قیس بن ابی حازم علی جو المعجم الکبیر للطبرانی کی سند نمبر 3719 ہے، اس کی سند بھی متصل ہے اور اس کے رجال بھی صحیح کے رجال ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ یہ امام ہیثمی نے تبصرہ کیا ہے اس روایت کے اوپر، اور مرزا جلمی نے جب فضائل الصحابہ کا تعارف کروایا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کی کتاب کا، تو کہتے ہیں کہ یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، اور یہ پہلی مرتبہ ہمارے جیلم شہر سے اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر تحقیق ہے ایک عرب سکالر وسیع اللہ بن محمد عباس کی، فضائل صحابہ کتاب احمد بن حنبل۔ یہ اب چل ضمناً آ گیا، میں اس کتاب کا بھی تعارف کروا دوں۔ یہ پہلی دفعہ یہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ، دنیا میں فضائل صحابہ کے اوپر سب سے بڑی یہ کتاب ہے۔ 1903 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ تحکیم ایک عرب اسکالر کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس کی تحکیم کے ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں وہی نسخہ وسیع اللہ بن محمد عباس کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں آپ اٹھا لیں جس کتاب کا مرزا جیلمی نے تعارف کروایا ہے، اس میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1478 نمبر اور 1481 اور 1482 یہ تین روایتیں اور تین حدیثیں تین سندوں کے ساتھ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں لے کے آئے۔ وسیع اللہ بن محمد عباس جو عرب سکالر جس کا مرزا تعارف کروا رہا تھا، روایت نمبر 1481 اور 1482، 1481 اور 1482 دونوں روایتوں کو وسیع اللہ بن محمد عباس نے صحیح قرار دی۔ مرزا جلمی کہتا ہے یہ محدثین نے ان پر جرح کی ہے، اور ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ وہ کون سے محدثین ہیں؟ ان کا حوالہ پیش کرو، ان کا ریفرنس دو کہ فلاں فلاں محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جس محدث اور جس عربی اسکالر کی تم تعریفیں کر رہے ہو انہوں نے تو اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایک اور عرب محقق ہیں شیخ عوامہ، انہوں نے یہ المصنف امام ابن ابی شیبہ کی کتاب اس کے اوپر تحقیق اور تحکیم جب کی، تو ابن ابی شیبہ کی 34,419 نمبر روایت کے تحت کہتے ہیں ہوا عند الطبرانی فی الکبیر، یہی روایت امام طبرانی کے معجم الکبیر میں ہے، اسنادہ صحیح متصل، اس کی سند صحیح ہے متصل ہے۔ کون سی؟ 3719 نمبر قیس بن ابی حازم جو کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اس کی سند صحیح ہے، سند متصل ہے۔ تو شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس جس کی مرزا تعریفیں کرتا انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، اور عرب محقق عوامہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور اس کے ساتھ تیسرا والا یہ ایک اور عرب محقق ہیں شیخ عمران، انہوں نے امام ہبت اللہ لالکائی المتوفیٰ 418 ہجری کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اوپر تحکیم اور تحقیق کی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 439 ہے جلد 2 کا، روایت نمبر 100 جو الجز التاسع ہے، 9واں جز ہے اس کتاب کا جس میں کرامات اولیاء کا بیان ہے، اس کے نیچے لکھتے ہیں صحیح اخرجہ الطبرانی فی الکبیر، کہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی المعجم الکبیر میں۔ تو سید عمران نامی محقق نے، شیخ عوامہ نے، شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس نے اور امام ہیثمی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔
ابن تیمیہ نے کرامت کے طور پر مجموع الفتاوی میں ذکر کیا، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کو کرامت مانا، اور امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اس کو کرامت مانا، اور امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں اس کو کرامت مانا، ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اس کو کرامت مانا۔ لیکن مرزا صاحب اس بات پر بضد ہیں، پہلے کہتا تھا حوالہ پیش کریں، ہم نے حوالے پیش کیے، ریفرنسز پیش کیے، اب کہتا جی کہ یہ جو حوالے آپ پیش کریں نا، درجن کیا 1000 درجن بھی ہوں تو یہ جھوٹی روایت ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، ہم اس کو عقلاً پرکھیں گے، اور یہ عقل کے مطابق پوری نہیں اترتی۔ اور جن کتابوں کے مرزا کہتا ہے انہوں نے حوالے پیش کیے، اس مفتی صاحب نے جو حوالے پیش کیے جن کتابوں سے، یہ کتابوں کی حیثیت یہ ہے کہ ان کتابوں کو سیاستہ میں کتب ستہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ یعنی امام بخاری مسلم کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفیٰ 235 ہجری اس کو ذکر کر رہے ہیں، امام احمد بن ابو الفضائل الصحابہ میں ذکر کر رہے ہیں۔ جب یہی کتابیں ان میں روایات ایسی آئیں جس روایت کو اس نے اپنی دلیل بنانا ہو تو پھر زمین و آسمان کے قلابے ملا دے گا انہی کتابوں کی تعریف کرتے ہوئے، دلائل نبوہ سے روایت پیش کرے گا اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، تو دلائل نبوہ کی تعریفیں۔ یہی حدیث دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتی ہے، اس کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس میں سے رزلٹ کیا نکلا۔ دلائل النبوہ وہ کتاب ہے جس میں نبی علیہ السلام نے جو پروفیسیز دی تھی نا کہ مستقبل میں یہ ہوگا اور وہ پورا ہو گیا، اس کے اوپر یہ 3500 احادیث پہ مشتمل امام بیہقی کی کتاب ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ سے کتنی روایتیں پیش کرتا ہے، جب اپنے عقیدہ کی دلیلیں پیش کرے گا تو مصنف ابن ابی شیبہ کی تعریفیں کرے گا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جی اہل سنت کا، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، 38,000 تقریباً 38 سے 39,000 اردو میں پہلی دفعہ یہ شائع ہو چکا ہے، یہ اس کی آخری جلد ہے۔ کرے گا معجم الکبیر طبرانی کی، اور یہ مجموع الزوائد، ایک دن بیان میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بڑی خواہش تھی کہ یہ مجموع الزوائد کا اردو ترجمہ ہو جائے، اور یہ اردو ترجمہ ہو چکا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اس مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے طبرانی کبیر کی 3719 نمبر قیس بن ابی حازم والی حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے کہا ہے کہ رجالہ رجال صحیح، اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں اور یہ سند متصل کے ساتھ ہے۔ اور مرزا جرمی کو ایک سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہوئی ایک کسی وہابی عالم کی ایک پوسٹ مل گئی، کافی دنوں سے وہ گردش کر رہی تھی، اب اس نے وہ پوسٹ کاپی پیسٹ کی اور کاپی پیسٹ کر کے اپنے بیان کے نیچے اس کو میسج کر کے پن کر دیا۔ سب کو پتا سوشل میڈیا جاننے والے اور دیکھنے والوں کے کیونکہ وہ پہلے سے کسی نے پوسٹ لکھی ہوئی تھی، کسی وہابی کی تحقیق تھی، اور وہ پوسٹ مرزا نے پیسٹ کی اور پیسٹ کر کے اس کو میسج کر کے پن کر دیا۔ ویسے مرزا صاحب خود مانا ہوا اس بات کو مرزا نے کہ میں جو نا وہ محدث نہیں ہوں، میں نقال ہوں، میں تو پہلے سے جس نے کسی کو تحقیق کی ہوتی ہے میں اس تحقیق کو لیتا ہوں اور اس کو میں قبول کرتا ہوں۔ اس کی باقی نٹی گٹی اس کے حوالے سے آپ کسی اسماء و رجال سے جو واقفیت رکھنے والے ڈیٹیل کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے ساتھ رابطہ کریں، وہ اس کی نٹی گٹی سے آپ کو سمجھا دیں گے، چونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں جو ہوں وہ اس حوالے سے نقال ہوں، جو کتاب و سنت میں آیا ہوا ہے اس کو نقل کرتا ہوں۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں اسماء و رجال کا ماسٹر ہوں یا کو میں محدث ہوں، میں جو ویل انوینٹ ہوا ہے وہ میں آپ کو ویل بیچتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر ویل میں کہیں خرابی موجود ہے تو وہ بنانے والی کمپنی سے آپ رابطہ کریں گے۔ لیکن مرزا صاحب اندھے پیروکار ہیں وہابیوں کے، اندھے مقلد ہیں وہابی ریسرچر کے، دیکھتے نہیں کہ ان چیزوں میں اصل کتابوں میں کیا لکھا ہوا، دیکھے کیا بیچارہ اصل کتاب کو پڑھ نہیں سکتا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اصل کتاب کا حوالہ پیش کر دیا ہے۔ اس پوسٹ کے اندر مرزا جرمی نے انہی روایات کے اوپر جو گفتگو کی تھی اس کو اسی طریقے سے پیش کر کے تو مرزا نے اس کو پن کر دیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ طبرانی کے اندر جو مصنف یعلا اور طبرانی، اس کی سند جو ہے وہ مرسل منقطع ہے، مرسل منقطع ہے، جبکہ اس کے اندر مجموع الزوائد میں امام حیثمی لکھتے ہیں رجالہ رجال الصحیح وہو متصل رجالہما ثقات، کہ اس کی سند متصل ہے، رجال صحیح ہیں اور اس کے رجال ثقہ ہیں، صحیح کے رجال ہیں۔ تو بحمد تعالیٰ ائمہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب مرزا جرمی نے اس پوسٹ کے اندر جو کسی پہلے سے کسی وہابی نے بنائی تھی، اس پوسٹ کے اندر جو اعتراض کیا ہے ان روایت کے اوپر، ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ اس میں جو قیس بن ابی حازم والی سند ہے اس کے اندر ابن عیینہ، امام سفیان ابن عیینہ وہ مدلس ہیں، ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، لہذا ان کے انا کی وجہ سے اور اسماعیل بن ابی خالد کے تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محدثین کا اس بات پر اجماع ہے
محدثین کا اس بات پر اجماع، میں اس پر درجنوں حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ ابن عیینہ کا عنعنہ محدثین کے ہاں بالاتفاق مقبول ہے۔ ابن عیینہ رحمہ اللہ وہ ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں، اور ائمہ محدثین کے نزدیک ابن عیینہ کا عنعنہ بالاتفاق محدثین کے یہ مقبول ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 704 نکالیں، یہی سند ہے، امام ابن عیینہ اسماعیل بن ابی خالد سے روایت کرتے ہیں، دونوں میں عن موجود ہے، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث صحیح مانی جاتی ہے، اور محدثین کے ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابن عیینہ وہ ثقات سے تدلیس کرتے ہیں، اور ان کا عنعنہ محدثین کے ہاں بالاتفاق مقبول ہے۔ مرزا جیلمی کو چیلنج ہے کہ پوری اسماء و رجال کی تاریخ اور محدثین کی تاریخ اٹھا لے، کتابیں کھنگالے، چھان پھٹک کرے، اور کتابوں سے کوئی ایک حوالہ پیش کرے کہ محدثین نے اس حدیث کو امام ابن عیینہ کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف یا جعلی قرار دیا ہو، ٹائم قیامت تک ہے۔ کوئی ایک حوالہ پیش کرے کہ اس حدیث کو ابن عیینہ کے عنعنہ کی وجہ سے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہو، کوئی ایک بھی حوالہ موجود نہیں ہے۔ اور مرزا جب کہتا ہے میں نقال ہوں، تو پھر نقال ہو تو کوئی نقل لے کے آؤں، وہابیوں کی نقل نہیں چلے گی۔ 15ویں صدی کا کوئی وہابی مولوی اگر ابن عیینہ کے عنعنہ کے اوپر کوئی بات کرے اور کہے کہ یہ روایت ابن عیینہ کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہے، اس کا حوالہ نہیں، ائمہ محدثین کا کوئی ایک حوالہ، دو چار نہیں، صرف ایک حوالہ، ٹائم قیامت تک ہے، کوئی حوالہ پیش کرو۔ جبکہ صرف اور صرف ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے۔ مرزا اس روایت کو جعلی اور ضعیف ثابت کرنے کے لیے اس طرح بونگیاں مارتا ہے، پھر کہتا ہے جی کہ یہ روایت جو ہے نا وہ کتب ستہ میں نہیں آئی، اور ان کتابوں کی حیثیت تو یہ ہے کہ یہ کتابیں کتب ستہ میں اپنی جگہ نہیں بنا سکیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کسی اہل علم کی بولی ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل تھرڈ کلاس قسم کے جاہل قسم کی بولی ہے کہ جو کہے کہ جناب جو حدیث کتب ستہ میں آئے گی وہ مانیں گے، جو کتب ستہ سے باہر ہے وہ حدیث نہیں مانیں گے۔ یہ تو بالکل جہالت کا پلندہ مرزا جیلمی جو ہے نا وہ اس قدر نیچے گر چکا ہے اپنا جو نا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ ائمہ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں، فضائل کی کتابوں میں اس حدیث کو بیان کیا اور کہتے ہیں کتب ستہ میں نہیں آئی، تو تم جو سارے حوالے پیش کرتے ہو وہ کتب ستہ سے پیش کرتے ہو۔ یہ جو تم نے اپنے ٹیبل کے اوپر یہ کتاب مشکات المصابیح رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو کہتے ہو جی انسائکلوپیڈیا یہ حدیث کا، اس کو پڑھ لیں، بس قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ لیں، بس یہ کافی ہے۔ مشکات المصابیح is the encyclopedia of حدیث، جیسے وہ ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا نا، احادیث کا انسائکلوپیڈیا 6294 احادیث، 6294 احادیث کا یہ مجموعہ جو آلموسٹ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کو کور کرتا ہے انکلوڈنگ کتب ستہ۔ یہ نوٹس ہے اور اس میں کوئی حدیث یعنی ریپیٹ نہیں ہوئی بھی، اس لیے میں نے اسے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ یہ جو انسائکلوپیڈیا قرار دیتے ہو تم حدیث کا مشکات المصابیح کو، مجھے بتاؤ کہ یہ مشکات المصابیح کتب ستہ میں سے ہے؟ نہیں، یہ تو بہت بعد کی کتاب ہے۔ اس کو انسائکلوپیڈیا قرار دے کے اس کو پڑھنے کی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ اس میں تو کتب ستہ کے باہر سے کتنی جو نا وہ سینکڑوں احادیث اور روایت ہیں کتب ستہ سے باہر اس میں داخل کی گئی ہیں۔ یہ دعوت اس لیے دیتا ہے پڑھنے کی کیونکہ یہ جو نسخہ ہے نا، یہ جو اس نے ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے کتب ستہ کے درمیان، یہ اس کے بابے وہابی مولوی زبیر علی زئی نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے۔ سینکڑوں وہ احادیث جو محدثین کے نزدیک صحیح ہیں، زبیر علی زئی کے چونکہ عقیدے کے خلاف تھیں تو اس نے اپنے عقیدے کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ چونکہ مرزا کا عقیدہ بھی چونکہ بیسک بنیادی عقیدہ وہابیوں کے ساتھ ملتا ہے اور اپنے بابے زبیر علی زئی کے ساتھ ملتا ہے، بلکہ اس کو وہابی کرنے والا زبیر علی زئی ہے، اس کو جو وہابیت کی طرف لے کے آیا وہ زبیر علی زئی لے کے آیا ہے۔ تو زبیر علی زئی کی تحقیق کے ساتھ یہ نسخہ چھپا ہے، وہاں اکیڈمی میں جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی مرزا جیلمی یہی نسخہ دیتا ہے اور ان سے پیسے لے کے ان کو یہ نسخہ ان کو سیل کرتا ہے۔ اور یہ کیوں پیش کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر تحقیق ہے۔ اصل جو کتاب ہے مشکات المصابیح وہ یہ ہے، مشکات المصابیح اصل یہ ہے، یہ اردو ترجمے کے ساتھ وہابیوں کی تحقیق اور تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی ہے۔ یہ لوگوں کو ریفرنس دیتا ہے یہ کتاب پڑھیں، کیونکہ اس میں جو وہابیوں کی اور مرزا جیلمی کی تائید میں آنے والی حدیثیں ہیں ان کو تو صحیح، اور باقی جو ان کے عقیدے کے خلاف ہے ان کو عمل جراحی چلاتے ہوئے ضعیف قرار دے دیا۔ اور پھر یہ اس کا یہ جو پمفلٹ ہیں جو اس نے شائع کیے ہیں، ان پمفلٹس میں کتنی روایات اور احادیث ہیں مرزا جیلمی نے ان کتابوں سے، جن کے میں نے ریفرنس دیے ہیں، ان کتابوں سے پیش کی ہیں۔ اپنی باری ہے تو سب کچھ قبول ہے، اور جب اپنے خلاف آئے تو کہتا کتب ستہ سے۔ اب میرا سوال یہ ہے
کہ کتب ستہ کیا آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں ہیں؟ آسمان سے نازل ہوئی ہیں کہ یہ کتب ستہ آسمان سے نازل ہوئی ہیں اور باقی بعد والی زمین پہ بنی ہیں؟ محدثین کی کتابیں ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ سکہ محدث اپنی سند کے ساتھ، مکمل سند کے ساتھ، سند صحیح ہو، سکہ محدث دیوار کے اوپر حدیث رسول لکھ دے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا، جس کو مرزا کئی اپنے لیکچر اور بیانات میں بیان کر چکا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں یہ کہا تھا کہ تم نے میری وہ سنت ماننی جو کتب ستہ میں آ جائے، جو کتب ستہ سے باہر وہ سنت تم نے میری نہیں ماننی، وہ حدیث تم نے نہیں ماننی، بس کتب ستہ کی مانی ہے۔ حضور نے خطبے میں یہ کہا تھا۔ پھر یہ خطبہ جو ہے مرزا جرمی کئی جگہ پہ پڑھ چکا ہے، یہ میرا مرزا جرمی کو چیلنج ہے، یہ خطبہ کتب ستہ سے دکھائے۔ حجۃ الوداع کا نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ جس میں حضور نے دو چیزیں چھوڑنے کا اعلان کیا، اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت، یہ خطبہ نہ صحیح بخاری میں ہے مکمل، نہ صحیح بخاری میں، نہ صحیح مسلم میں، نہ جامع ترمذی، نہ سنن ابی داؤد، نہ سنن نسائی، نہ سنن ابن ماجہ۔ حدیث کی ان 6 کتابوں میں جو مرزا ٹیبل کے اوپر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، یہ خطبہ حجۃ الوداع موجود ہے، سند صحیح کے ساتھ نہیں ہے، اور کئی مرتبہ یہ بیان کر چکا ہے۔ یہ کہاں موجود ہے؟ یہ امام حاکم کی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ المستدرک امام حاکم کی یہ کتب ستہ میں سے ہے، اتنا مرکزی خطبہ حجۃ الوداع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ پیش کرنے کے لیے تم مستدرک کا حاکم کی طرف جاتے ہو، اور اس میں بھی اسماعیل بن ابی الاویس راوی متفرد ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے ذکر الاعتصام بالسنت غریب، اس میں جو سنت کا ذکر ہے نا، میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ذکر الاعتصام بالسنت غریب، اس میں سنت کا ذکر غریب ہے۔ مرزا جریم نے کئی دفعہ جے پی جیز ڈسپلے کیا ہے کہ یہ خطبہ ہے اور حدیث دکھائی ہے، لیکن وہ اگلے والا جو حصہ ہے نا، ذکر الاعتصام بالسنت غریب، وہ چھوڑ جاتا ہے، اس کے نیچے کاٹا پھیر جاتا ہے۔ تو یہ خطبہ بھی خطبہ ستہ میں موجود نہیں ہے۔ اگر مرزا میں کوئی علمی دمخم اور ہمت ہے تو خطبہ حجۃ الوداع خطبہ ستہ سے پیش کرے، جس کی بنیاد پر حجیت حدیث پیش کرتے ہو کہ رسول اللہ کی سنت اور حدیث حجت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں کتاب اللہ اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ خطبہ ستہ میں نہیں ہے، 6 کتابوں میں خطبہ صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، اس کو پیش کرنے کے لیے مرزا جرمی جو وہ جاتا ہے مستدرک حاکم کی طرف، اور ہمیں کہتا ہے یہ کتب ستہ سے دکھائیں۔ بھائی کتب ستہ آسمان سے نازل ہوئی ہے اور باقی کتابیں زمین پہ بنی ہیں۔ کتب ستہ بھی ائمہ محدثین کی کتابیں ہیں، اور جو ائمہ محدثین کی حدیث کی کتابیں، ان میں سند صحیح کے ساتھ جو حدیث اور واقعہ مذکور ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو بحمد تعالیٰ حقائق اور دلائل بولتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ واقعہ بحمد تعالیٰ صحیح واقعہ ہے، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو چیز واقع ہوئی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان سے کرامت کے طور پر اس چیز کا ظہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، اور انہوں نے وہاں کافروں کے سامنے، مشرکین کے سامنے زہر پیا، تو کرامت کے طور پر اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ رکھا اور ان پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ محدثین نے اس کو کرامت کے طور پر ذکر کیا۔ اب یہ کہتا جی کہ پہلے تو ہم دیکھیں گے حدیث کو کہ امام بخاری نے باب باندھا صحیح بخاری میں کہ زہر کے حرام ہونے کا بیان، زہر کے پینے کی ممانعت کا بیان۔ حالانکہ امام بخاری کے باب کا یہ نام ہی نہیں ہے، بخاری کے باب کا نام کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، اور امام بخاری اس باب کو قائم کر کے اس کے تحت کتنی حدیث لے کے اور وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں پہلے ذرا سمجھ لیں۔ باب کا نام ہے باب شرب السم، سم اور سم دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، سین کے ضمہ کے ساتھ اور سین کے فتح کے ساتھ۔ زہر پینے کا باب، والدواء بہ، اور اس کے ساتھ دوا کرنے کا بیان، وبما یخاف منہ، اور اس چیز کے پینے کا بیان جس سے جان جانے کا خوف ہو، والخبیث، اور حرام چیز کے پینے کا بیان۔ یہ ہے باب کا نام۔ اس میں 4 چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، اور اس باب کے اوپر 4 چیزیں بیان کر کے 2 احادیث امام بخاری لے کے آئے۔ ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے اس میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے خودکشی کر لی تو وہ جہنم میں اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ جس نے خودکشی کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا، ہر پہاڑ سے گرانے والا اپنے آپ کو وہ اس وعید کے تحت شامل نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ شخص جس شخص نے اپنے آپ کو زہر پی کے خودکشی کر لی، اور تیسرا وہ بندہ کہ جس نے تیز دھاری دار آلے کے ساتھ اپنے آپ کو جو نا وہ قتل کیا اور اپنے آپ کو اس نے خودکشی کر لی،
یہ اسی عذاب میں ہمیشہ جہنم میں مبتلا رہیں گے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5779 کے تحت جلد 10 صفحہ 303 پہ لکھتے ہیں وَأَمَّا مُجَرَّدُ شُرْبِ السُّمِّ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ، کہتے ہیں مطلقاً زہر کا پینا حرام نہیں ہے، لِأَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْيَسِيرِ مِنْهُ، کیونکہ زہر کا قلیل مقدار میں استعمال کرنا جائز ہے۔ کب؟ اذا رکب معہ ما یدفع ضررہ، جب اس کے ساتھ ایسی چیز ملا لی جائے جو زہر کے اثر کو اور اس کی مضرت کو ختم کر دے۔ اذا کان فیہ نفع، جب اس میں نفع ہو، تو زہر کے ساتھ اگر کوئی چیز ایسی ملا لی جائے جو اس کی جو ضرر اور نقصان کو دور کر دے، جس طرح کہ حکیم وغیرہ کشتے مارتے ہیں، اب یہ کشتے مار کے، کشتہ بیسک زہر ہوتا ہے، اس کو اس کے اندر چیزیں ملا کے اس کی مضرت اور اس کے جو نقصان دہ اس کے اثرات ہیں اس کو زائل کر لیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں اس طریقے سے زہر کا جو استعمال ہے وہ حرام نہیں ہے، مطلقاً حرام نہیں ہے۔ حرام کب ہے؟ جب کوئی بندہ اس کو استعمال کرتا ہے، ایک تو خودکشی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے، دوسرا اس سے نقصان جو ہے وہ ہوتا ہو، تب اس کا استعمال حرام ہے، مطلقاً استعمال حرام نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اشارہ الی ذالک ابن بطال، امام ابن بطال نے اس کی طرف اشارہ کیا، وقد اخرج ابن ابی شیبہ وغیرہ ان خالد بن الولید لما نزل الحیرۃ، اور ابن ابی شیبہ نے یہ روایت اپنی مصنف میں ذکر کیا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب مقام ہیرا پہ اترے تو وہاں کے لوگوں نے آ کے بتایا کہ آپ اجمی لوگوں سے بچ کے رہیے کیونکہ یہ کہیں آپ کو زہر نہ دے دیں۔ تو سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا کہ وہ زہر میرے پاس لے کے آؤ۔ زہر آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فوراً اقتحامہ، ہمارے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے اردو میں تو اقتحامہ کا معنی ہے بغیر سوچے سمجھے، منٹ نہیں لگایا، تو یہاں ہم ترجمہ کریں گے 1 منٹ سیکنڈ نہیں لگایا، فوراً اچانک انہوں نے اپنے ہاتھ میں ڈالا اور اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے زہر کو اپنے منہ میں ڈال لیا، زہر کھا گئے۔ فلم یضرہ، زہر کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ فقان المصنف رمز الی ان سلامت من ذالک وقت کرامت لخالد بن ولید، مصنف نے یعنی امام کرمانی نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو عمل ثابت ہوا ہے یہ ان سے کرامت کے طور پر ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی اور انہوں نے اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ اقدام کیا۔ ان کا اللہ کے ساتھ اس قدر گہرا تعلق اور اتنا مضبوط ان کا اللہ کی ذات پہ اعتماد اور توکل تھا، اور اس بات کا انہوں نے برملا کفار کے سامنے اظہار کیا کہ اللہ رب العزت اگر نقصان نہ دینا چاہے تو یہ زہر مجھے نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ زہر میں ہلاک کرنے کا، شہد میں شفا دینے کا، آگ میں جلانے کا، پانی میں ڈبونے کا یہ جو اثر اور تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اگر اللہ رب العزت اس تاثیر اور اثر کو زائل کر دے، اگر اللہ کسی کو نقصان نہ پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ کسی کو نفع نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی۔ اور یہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں 2516 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، جان لے کہ اگر ساری امت جمع ہو جائے کہ وہ تجھے مل کے کوئی نفع دینا چاہیں، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ قَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وہ تجھے نفع نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ اور تو جان لے وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ قَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، فرمایا کہ ساری امت بھی اگر جمع ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے اوپر نقصان لکھ دیا ہے۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، ان کا اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ اس قدر تھا کہ انہوں نے منٹ نہیں لگایا اور زہر پی لیا، اور اللہ رب العزت نے اس زہر کے اثر کو زائل کر دیا اور زہر کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکا۔ اس سے مسلمانوں کو ان کے ایمان کو، عقیدے کو تقویت ملی، کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا ہوا، دہشت اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا ہوا، اور اللہ رب العزت نے اسلام اور مسلمانوں کو وہاں عزت عطا فرمائی۔ یہ ان سے کرامت کے طور پر صادر ہوا، خرق عادت، خلاف قاعدہ، یہ کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے کہ آپ اس کے مطابق ایک قانون بنا لیں کہ بسم اللہ پڑھ کے تو زہر پئیں گے تو بس قانون بنا لیں، یہ قانون نہیں ہے، یہ خرق عادت ہے۔ جو خلاف قاعدہ کام ہوتا ہے اس کو قانون اور قاعدہ نہیں بنایا جاتا۔ اب یہ مرزا جلوی کے جو نا والد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پی کے دکھائیں، پئیں آپ اس کو، جبکہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 7 عجبہ کھجوریں کھائیں تو سارا دن شام تک اس کو نہ کوئی زہر اثر کرے گا نہ اس کو جادو اثر کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں، اس کی ٹرائی اور آزمائش کرنی شروع کر دیں۔ صحیح بخاری میں 5779 نمبر حدیث ہے، یہ ایک اس کی برکت بیان کی گئی ہے۔ تو جہاں جس جگہ پہ سیدنا خالد بن ولید اس وقت کھڑے تھے
جو اللہ رب العزت نے انہیں جذبہ اور وہاں شجاعت عطا کی، دل میں بات ڈال دی، اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ چیز کرامت کے طور پر صادر کی، اور یہ ان کی کرامت تھی کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ محدثین ائمہ نے اس کو کرامت کے طور پر ذکر کیا، اور بحمد تعالیٰ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ اس پر جتنے اشکال مرزا نے پیش کیے ہیں وہ سب باطل اور مردود ہیں۔ آیا محدثین نے اس کو بیان بھی کیا ہے اور اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے، اور اس کو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت